اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب برات کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی اور مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی جس کو سن کر آپ کا دل ایمان کی دولت سے منور ہوگا اور آپ کی سوئی ہوئی عقل اجاگر ہوگی، کیونکہ شب بارات کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اور شب بارات کی رات میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اور اس رات میں رب کریم ہمارے لیے کیا کیا فیصلے فرماتا ہے، اور اگر ہم اس رات میں اللہ رب العزت سے التجائیں کر کے اپنی تقدیر اپنی مرضی کے مطابق لکھوانا چاہیں تو ہم لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ شب بارات بڑی خاص رات ہے اور اس رات کا تعلق نجات سے ہے۔ اس رات میں گناہگاروں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس رات میں مقدر اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شب بارات بھی ان خاص ایام کے قبل سے تعلق رکھنے والی ایک رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں، جبکہ بارات کے معنی نجات کے ہیں۔ شب بارات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، گناہوں سے توبہ کی رات۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گیری ورزی کی رات ہے، یعنی رونے کی رات ہے۔ یہ رات اپنی تقدیر لکھوانے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں ہم مغفرت کروا سکتے ہیں، اس رات میں اپنے مالک کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کر سکتے ہیں، اس رات میں جہنم کی آگ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور اس رات میں اپنی دنیا اور آخرت کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کے کوئی فائدے نہیں۔ یہ بات کہنا بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ اس رات میں لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ نشے کر کے، کچھ لوگ چوری ڈکیٹی کر کے، کچھ اور بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹی وی ڈراموں میں مشغول ہوتے ہیں، فلموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں، یہ رات فلم اور ڈرامے دیکھنے کی رات نہیں، یہ رات بدکاری کے کام کرنے کی رات نہیں، خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کرنے والی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ کرنے والی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے والوں کا عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اگر ہم مالک حقیقی سے سچے دل کے ساتھ رجوع کریں گے، اللہ رب العزت کا ذکر و ذکار کریں گے، تو اس رات میں برائیوں سے دور رہنے کا ہم عہد بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے دل سے اللہ رب العزت سے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اور اس رات میں دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکے ہوتے ہیں وہ زنگ بھی اتار دیے جاتے ہیں، اور وہ زنگ ذکر الہی سے دھلتے ہیں، اور اس زنگ کو اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اتارا جاتا ہے، اور دلوں کی صفائیاں کی جاتی ہیں، دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات میں اللہ رب العزت کا خصوصی ذکر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اپنے مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حامیم، جس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلنا فی لیلۃ المبارکات، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، انا کننا منذرین فیہا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس رات میں، یفرقو کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ دخان کی آیت ہے جس میں رب کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے اور اس رات میں ہر کام کے الگ الگ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جرا اللہ ابو القاسم زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارک، لیلۃ البرات، لیلۃ السق، لیلۃ الرحمت، اور کہا گیا ہے کہ اس رات کو شب بارات، شب سق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو جس نے ذمیوں سے پورا اخراج لے کر ان کے لیے بارات لکھ دیتا ہے۔ اس رات رب کریم اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھتا ہے۔ اس رات کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنے والے کی فضیلت بے بہا ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور شفاعت ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ اور نمبر 5، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس رات میں آب زمزم میں ظاہری زیادتی کی جاتی ہے، یعنی آب زمزم کے پانی میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کی بڑی فضیلت و برکات ہے۔ اس رات میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، سورت اخلاص کا ورد کریں، سورت الکوثر کا ورد کریں، قرآنی آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، ذکر کریں، ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، نوافل ادا کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اپنے مالک حقیقی سے اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور اس رات کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ یا استغفار کو پڑھنا ہے، یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ یا استغفار، کوئی بھی لفظ آپ پڑھ کے اللہ رب العزت سے توبہ کا سوال کریں، بخشش کا سوال کریں، گناہوں سے نجات مانگیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اس رات میں آپ کو کتنا رزق دیا جائے گا، کتنی دولت دی جائے گی، کون سا نیا گھر گاڑی بنگلہ دیا جائے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان تمام فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، پھر اللہ رب العزت کا ذکر کریں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، پوری رات عبادت میں گزاریں، دن کو روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی قسمت کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا اور آپ کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی مختصر سی شب بارات کی فضیلت اور وظائف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔